بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ اور صفحہ نمبر 180 اور حسن معاملہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ 180 ویلاگ نمبر 3، حسن معاملہ، ہیڈنگ ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حسن معاملہ اگرچہ غایت فیاضی کی وجہ سے اکثر مقروض رہتے تھے، یہاں تک کہ وفات کے وقت بھی آپ کی ذرہ من بھر غلہ پر ایک یہودی کے ہاں گروی تھی، لیکن ہر حال میں حسن معاملت کا سخت اہتمام تھا۔ مدینہ میں دولت مند عموماً یہودی تھے اور اکثر انہی سے آپ قرض لیا کرتے تھے۔ یہودی عموماً دنیت طبع اور سخت گیر ہوتے تھے، آپ ان کی بد مزاجیاں برداشت فرماتے تھے۔ نبوت سے پہلے جن لوگوں سے آپ کا تاجرانہ تعلقات تھے، انہوں نے ہمیشہ آپ کی دیانت اور حسن معاملہ کا اعتراف کیا ہے، اس لیے قریش نے متفقاً آپ کو امین کا خطاب دیا تھا۔ نبوت کے بعد بھی کو قریش بغض و کینہ کے ہوش سے لبریز تھے، تاہم ان کی دولت کے لیے مامون مقام آپ ہی کا کاشانہ تھا۔ عرب میں صائب رضی اللہ نام ایک تاجر تھے، وہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے مدحیہ الفاظ میں آپ سے ان کا تعارف کرایا۔ آپ نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صائب نے کہا، میرے ماں باپ فدا، آپ میرے ساجی تھے، لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص سے کچھ کھجوریں قرض کے طور پر لیں۔ چند روز کے بعد وہ تقاضے کو آیا۔ آپ نے ایک انصاری کو حکم دیا کہ اس کا قرضہ ادا کر دیں، اور انصاری نے کھجوریں دیں، لیکن ویسی عمدہ نہ تھیں جیسی اس نے دی تھیں۔ اس شخص نے لینے سے انکار کر دیا۔ انصاری نے کہا، تم رسول اللہ کی عطا کردہ کھجور کے لینے سے انکار کرتے ہو؟ بولا، ہاں، رسول اللہ نہ کریں گے عدل، یعنی بولا، ہاں، رسول اللہ عدل نہ کریں گے تو اور کس سے توقع رکھی جائے؟ حضور اکرم نے یہ جملے سنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ ناظرین، ایک دن ایک بدو آیا جس کا کچھ قرضہ حضور اکرم پر تھا۔ بدو عموماً وحشی مزاج ہوتے ہیں، اس نے نہایت سختی سے گفتگو شروع کی۔ صحابہ نے اس گستاخی پر اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تجھ کو خبر ہے کہ تو کس سے ہم کلام ہے؟ بولا، میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ حضور اکرم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس کا حق ہے۔ قرض خواہ کو بولنے کا حق ہے۔ اس کے بعد صحابہ کو اس کا قرض ادا کرنے کا حکم صادر ہوا اور زیادہ دلوایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ہے حضور کی شان۔ ناظرین، ویلا نمبر 4 میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 3 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ یہ خون بے کسوں کا جاہے گا راہ گانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ، اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، بچوں سے بو جہل کی
چھنوائی زندگانی، اللہ کے کام سارے دن کو دکھائیں تارے، کیسا حشر ہوا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔